السلام علی من لا نبی بعد اما بعد صفحہ نمبر 217 سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، یعنی خواب کے اندر، 7 بقرات سمان، 7 موٹی گائیں، بقرہ گائے، ایسی 7 گائے ہیں، سمان جو موٹی ہیں، یأکلہن 7 عجاف، کھا رہی ہیں ان کو، یعنی ان موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، 7 عجاف دبلی گائیں، و7 سنبلات، اور 7 خوشے خضر جو سبز ہیں، وأخر یابسات، اور کچھ خشک ہیں، دوسرے خشک۔ یعنی بادشاہ نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، 7 موٹی موٹی گائیں ہیں، ان موٹی گائیوں کو دبلی پتلی 7 گائیاں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے دیکھے ہیں اور دوسرے کچھ خشک خوشے دیکھیں۔ یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی، بتلاؤ مجھے، فی رؤیایا، میری خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر ہو تم خوابوں کی تعبیر کرنے والے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، اضغاث احلام، یہ اضغاث احلام ہے، یعنی خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، یعنی جن کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، انہیں کہتے ہیں اضغاث احلام۔ یہ ویسے خیالات یا پریشان کن کوئی بات آ جائے اسے کہتے ہیں اضغاث احلام۔ زغصن کہتے ہیں، آپ جب مٹھی بھرتے ہیں نا زمین سے، تو گھاس اور تیلہ تنکا جو کچھ بھی مٹھی میں آ جاتا ہے سب کا مکسچر، اسے زغصن کہتے ہیں۔ اضغاث یعنی ایسے ربط کوئی نہیں ہے، کوئی خاص تعبیر والی خواب نہیں ہے، ایسے ہی خواب کے اندر جو خیالات چل جائیں یا پریشان باتیں جو ہوتی ہیں جو بغیر تعبیر والی ہوتی ہیں، یہ وہ چیز ہے۔ اضغاث احلام، یہ خواب کی پریشان باتیں ہیں۔ وما نحن بتعبیر الاحلام، اور نہیں ہیں ہم تعبیر کرنے والے ان ایسے خوابوں کی۔ وما نحن بتعبیر الاحلام، اور ان خوابوں کی تعبیر نہیں ہیں ہم بعالمین، جاننے والے۔ وقال الذی، اور کہا اس نے، نجا منہما، جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، جو 2 قیدی تھے، آپ نے پچھلا واقعہ پڑھا، ان میں سے جو ایک رہا ہو گیا تھا ساقی، اس نے کہا، جسے نجات ہو گئی تھی، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور اسے یاد آیا ایک مدت بعد، أَنَا أُنَبِّئُكُمْ، میں بتلاتا ہوں تمہیں، بِتَأْوِيلِهِ، اس کی تعبیر، فَأَرْسِلُونَ، پس مجھے بھیجو۔ اللہ اکبر۔ یوسف، اے یوسف، ایھا الصدیق، اے سچے، افتنا، بتلا ہمیں، فی 7 بقرات سمان، 7 موٹی گائیوں کے بارے میں، یأکلہن 7 عجاف، جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، و7 سنبلات خضر، اور 7 گوشے جو خوشے جو سبز ہیں، وأخر یابسات، اور کچھ دوسرے خشک، لعلی، تاکہ میں، ارجع الی الناس، لوٹ کے جاؤں لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ بھی جان لیں۔ اب یہاں پر بادشاہ کو کچھ عرصے بعد خواب آیا، تو جس آدمی کو خواب جیل کے اندر آیا تھا نا، 2 آدمیوں کو، ایک کو تو سولی پہ لٹکا دیا گیا خواب کی تعبیر کے مطابق، اور دوسرا نجات پا کے اپنے عہدے کے اوپر بحال ہو گیا۔ تو جب بادشاہ کا اللہ کی طرف سے ایک ایسا خواب آنا، اور پھر اس خواب کی جو تعبیر جو آگے آئے گی کل کے درس میں، جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کی، ویسے ہی واقع بھی ہوا، تو پریشان ہو گیا بادشاہ اس خواب سے، اور استفسار کرنے لگا کہ مجھے بتلاؤ اس کی تعبیر کیا ہے۔ خواب کیا دیکھتا ہے کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں، ان موٹی گائیوں کو پتلی گائیاں کھا رہی ہیں، تو اس سے بڑا پریشان ہو گیا، تو پتلی گائیاں موٹی موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور کچھ سبز خوشے نظر آئے، کچھ جو ہے 7 سبز
اور باقی کچھ جو ہیں وہ خوشے اس کو نظر آئے، تو اس میں پریشان ہو کے اس نے اپنے دربانیوں کو بلایا اور کہا کہ اس خواب کی مجھے تعبیر بتلاؤ اگر تم اس کی تعبیر کر سکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ تو اضغاث و احلام ہے، یہ ویسے خیالات ہیں، ایسے پریشان باتیں ہیں، جیسے ذہن میں چل جاتا ہے، یہ کوئی اس طرح کے تعبیر والے ربط والے خواب نہیں۔ حالانکہ اس کا خواب حقیقت والا تھا، اس کا خواب صحیح تھا، تعبیر والا خواب تھا، لیکن وہ لوگ اس علم سے واقف نہیں تھے، خواب کی تعبیر کے علم سے۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے یہ دعوے ہوں گے اس وقت خواب کی تعبیر کے حوالے سے کہ ہم تعبیر کرتے ہیں، کچھ دربانی ہوتے ہیں، کچھ نجومی بھی ہوتے ہیں، کچھ کائن بھی ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے دعوے دار بھی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کوئی نہیں عام سی وَمَا نَحْنُ بِتَعْبِيرِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، اور اس خوابوں کی اس تعبیر کو ہم جاننے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ خواب جو ہے نا وہ تین طرح کا ہوتا ہے عموماً۔ ایک ہے خواب مبشرات، مبشرات اللہ کی طرف سے کسی مومن بندے کو کوئی بات جو ہے وہ خواب کے ذریعے بتلا دی جاتی ہے، یہ خواب سچے خواب، اور انسان فعل قول اور عمل میں جتنا سچا ہوتا ہے خواب اس کو اتنا ہی سچا آتا ہے، یعنی کہ ہر ایک کو سچے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خواب جو ہے یہ مبشرات ہوتے ہیں، کچھ خوشخبریاں اللہ کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ خواب کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جس کا تعلق تعبیر کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے، اور جو تعبیر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے رموز کو جانتے ہوتے ہیں۔ تو ایک خواب کی قسم یہ ہوتی ہے۔ دوسری خواب کی قسم یہ ہوتی ہے کہ شیاطین انسان کو پریشان کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ شیاطین ڈراؤنے خواب، غلط قسم کے خواب، فحش خواب، ایسے خواب شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو ایسا برا پریشان کن خواب آ جائے تو اس نے کرنا کیا ہے، ایسا نہیں کہ لوگوں کو بتاتا پھر یہ خواب آ گیا وہ خواب آ گیا، اس نے ایسے کرنا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ کے اپنی بائیں جانب تھوکنا ہے، اور جس کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے اس کروٹ کو اس نے چینج کرنا ہے، دائیں پہ ہے تو بائیں ہو جائے، بائیں پہ ہے تو دائیں طرف ہو جائے، اور اگر ممکن ہو تو اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ سے دعا کر لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اس خواب سے اس کے اللہ کی طرف سے کوئی نقصان نہیں آئے گا، یعنی اللہ اس کو نقصان سے بچا لیں گے۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسا ڈراؤنا یا برا خواب دیکھا جائے اس حدیث کے اوپر عمل کیا جائے تو وہ خواب انشاءاللہ اس کے لیے ضرر رساں نہیں ہوگا۔ تیسری چیز ہوتی ہے جو کچھ انسان سوچتا ہے یا دن میں جو کچھ کرتا ہے یا رات کو سوتے وقت جو کچھ اس کے دماغ میں چلتا ہے وہ سو جاتا ہے، پھر وہی چیز جو ہے اس کے لیے رپیٹ ہوتی ہے اس دن کی یا 1-2 دن پہلے کی بات، تو وہ خواب نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی اس کے ذہن کے اندر جو ہے وہ پچھلی باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا یہ کوئی تعبیر والا خواب تو ہے نہیں کہ جس کی تعبیر کریں، اور ایسے خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ ہم جانتے نہیں۔ اب وہ آدمی جو ساقی تھا جسے رہائی ملی تھی قید سے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر پر اس کو بتایا تھا کہ تم میں سے ایک آدمی جو ہے وہ رہا ہو جائے گا اور بادشاہ کا جو ساقی بنے گا وہ ساقی بنا ہوا تھا۔ اسے پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں جو تعبیر کی ہے بعین ہی اسی طرح واقع ہوئی ہے، سچی تعبیر کی ہے انہوں نے۔ اس نے کہا جب اسے پہلے نہیں یاد آیا، اسے یوسف علیہ السلام نے کہا بھی تھا کہ جب تم جاؤ رہا ہو جاؤ تو تم جا کر اپنے مالک کے سامنے میرا ذکر کرنا، میری یاد دلانا کہ اسے کیوں خواہ مخواہ جیل میں ڈالا ہوا ہے، میرا ذکر کرنا، میری یاد دلانا اس کو۔ لیکن اسے یاد نہیں آیا، شیطان نے اس کو بلا دیا۔ اب جب کام پڑا، بادشاہ کو خواب آ گیا، اب اس کو یاد آیا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک مدت، امت کے کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں ایک معنی مدت بھی ہے، ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا وہ تو تعبیر کرنے والا بندہ تو قید ہے۔ اس نے پھر کیا کیا، اس نے کہا انا انبئکم، غور کریں نا آپ پہ، اس نے یہ نہیں کہا کہ جیل کے اندر ایک آدمی ہے جسے تم لوگوں نے بے گناہ قید کیا ہوا ہے، خواہ مخواہ سچے ہیں، صدیق ہیں، نیک کردار کے ہیں، جیل کے اندر ہم ان کا رویہ دیکھ کے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے خوابوں کی تعبیر کی، بے نہیں ویسے ثابت ہوئی، لہٰذا ان کو دربار میں بلا کے ان سے پوچھ لو، اور انہوں نے مجھے کہا تھا تذکرہ کرنا، میں تو بھول ہی گیا۔ بجائے وہ یہ بات کہنے کے وہ کیا کہنے لگا، میں بتاتا ہوں جی،
جو درباری لوگ ہوتے ہیں نا، درباری سیاسی لوگ ہوں، درباری لوگ ہوں، وہ کام اگرچہ نیچے والے ورکرز سے لے لیتے ہیں، کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں۔ اچھا میں کرتا ہوں جی، کروا کسی اور سے لیں گے۔ اور یہ تعلیم کے اندر کچھ بڑے بڑے لوگ مقالہ لکھنے کے وقت بھی کچھ طلباء سے مدد لیتے ہیں، اور کچھ دیگر اپنے برابری کے کچھ لوگوں سے مدد لیتے ہیں جو خود نالائق ہوتے ہیں، ان سے سب کچھ کروا کے کریڈٹ خود لے جاتے ہیں، ان کے لیے لکھا جاتا ہے سب کچھ، نام ان کا ہوتا ہے۔ تو اس نے بھی کہا میں تعبیر بتلاتا ہوں، بس مجھے بھیج دو، تعبیر میں بتلاؤں گا۔ اب ان کا تذکرہ پھر بھی ظالم نہیں کر رہا، سیدنا یوسف علیہ السلام نے تو مجھے کہا تھا تذکرہ کرنا، اب یاد آ گیا تذکرہ اب بھی نہیں، سیدھا جیل میں جا رہا ہے پوچھنے کے لیے تعبیر۔ اب محسن اور لالچی اور غرض، خود غرض کے اندر کتنا فرق ہے۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس گیا نا، کہتا یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے، پتا تھا نا میرے ساتھ سچ ہو چکا ہے، افتنا ہمیں بتلا۔ اب وہی خواب جیسے بادشاہ نے بتائی منوان ویسے بتلا دی، 7 موٹی گائیوں کو دبلی پتلی گائیاں کھا رہی ہیں، 7 سبز گوشے ہیں اور کچھ دوسرے، اس کے بارے میں مجھے تعبیر بتلا تاکہ دوسرے لوگوں کو جا کر بتاؤں، وہ بھی معلوم کر لیں اس کی تعبیر بتا۔ اب یہ آ کے نہیں کہنا معذرت جی مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کا تذکرہ میں نہیں کر پایا، بھول ہی گیا تھا، نہیں کوئی بات نہیں، ڈائریکٹ آ کے پوچھتا ہے جی خواب کی تعبیر پوچھنی ہے بتاؤ ذرا۔ یہ تو خود غرض ہے اپنے مطلب کے لیے پہنچایا۔ اس سے پہلے اس محسن کے، اب اس نے پیچھے آپ نے پڑھا، انہوں نے کہا تھا اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو محسن دیکھتے ہیں، لیکن اتنا عرصہ باہر رہا اپنے محسن کو کبھی یاد نہیں کیا، یہ اس کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ آپ جب لالچ پڑی خود غرضی میں پہنچ گیا اور جا کے فوراً سوال پوچھا، اپنے کیے پہ نادم بھی نہیں، کوئی معذرت بھی نہیں، کوئی اور بات بھی نہیں، اور نہ ہی ان کا تذکرہ اب تک اس نے کیا ہے۔ جب یاد آ گیا پھر بھی جیل میں آ کے پوچھنے لگ گیا۔ اب خود غرض کی تو یہ حالت ہے، اور محسن کی حالت دیکھیں کیسی ہے۔ یہ نہیں کہا اب یاد آئی ہے میری، اتنا عرصہ کہا تھا تجھے تو میں نے کہا تھا بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا، آج بادشاہ کو خواب آئی ہے تو تجھے میری یاد آئی، جاؤ، کوئی تعبیر نہیں کہا، نہیں کہا، فوراً اس کی تعبیر کر دی۔ یہ محسنین ہوتے ہیں جن کو کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی لالچ نہیں ہوتی، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، اپنے علم کو نشر کرتے ہیں۔ تو اس نے جا کر یہ خواب بیان کی ویسے ہی جیسے بادشاہ نے بیان کی، کیونکہ خواب کو تھوڑا سا بھی آپ اوپر نیچے کریں نا تو اس کا معنی مفہوم تعبیر کے لحاظ سے بدل جاتا ہے۔ تو اس نے کہا ہمیں بتلاؤ لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوٹ کے لوگوں کی طرف جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ بھی جان لیں اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔